اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ابو بکر اختر پلس یوسفزئی چینل۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کے اندر چند تواریخ ہیں جن کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو آج میں آپ کو انہی تواریخ میں سے ایک تاریخ ہے جو 17 رمضان المبارک یعنی غزوہ بدر کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو پوری معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے۔ ویڈیو کے کسی بھی پارٹ کو آپ سکپ مت کیجیے ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور میرے چینل پر نئے آنے والے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کو۔ تو پیارے بھائیوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ 2 ہجری کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اور دوستو، یہی وہ یوم فرقان ہے کہ جس دن اللہ تعالی نے تمام مسلمانوں کو عزت بخشی اور مشرکین کو جڑ سے اکاڑا۔ تو اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، صرف 313 مسلمان تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اور دوستو، 313 کے مقابلے میں یعنی 313 مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی تعداد جو تھی وہ 1000 تھی۔ ناظرین، جو کفار لڑنے کے لیے آئے تھے یعنی 1000 کی تعداد میں، تو ان کے پاس ہر قسم کے جنگی ساز و سامان بھی موجود تھے اور اصلی نسل کے گھوڑے بھی ان کے پاس موجود تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مدد کی اور ان کے چہرے روشن فرمائے، اور اللہ تعالی نے شیطان اور شیطان کے چیلوں کے منہ کو کالا کر دیا۔ جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تمام صحابہ اپنے گھر سے جو بھی جنگی ساز و سامان ہو وہ لے آئے۔ تو صحابہ کرام جنگی ساز و سامان لے آئے، لیکن اس میں وہ سارا کچھ ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا، کسی تلواروں کے دستے نہیں تھے، کسی کی نوکیں ٹوٹی ہوئی تھی۔ دوستو، لشکر کی تعداد ہے 313، ان میں کچھ بیمار بھی ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہیں، کچھ معذور بھی ہیں اور کچھ بچے بھی ہیں، ایسے بچے کہ جنہوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر آپ غور کریں کہ 2 چھوٹے ننھے بچوں سے ابو جہل کو قتل کروایا گیا۔ یہ اللہ تعالی کی حکمت تھی۔ تو اس لشکر کے بارے میں یعنی ان 313 مسلمانوں کے بارے میں حفیظ جالندھری کیا فرماتے ہیں، چلیے آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں۔ حفیظ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اور یہی وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے عرض فرمایا کہ آؤ صحابہ معائنہ کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے آپ نے زمین پر کچھ نشانات لگائے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو ان کو پتہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسا نشان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یہاں ابو جہل تڑپے گا۔ کچھ تھوڑا سا آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشان اور لگایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نشان میں نے اس لیے لگایا ہے کہ یہاں پر عتبہ تڑپے گا۔ تھوڑا سا آگے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشان لگایا اور فرمایا یہاں پر زمعہ تڑپے گا۔ اور تھوڑا سا آگے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشان لگایا اور فرمایا کہ میرے بلال کو بلاؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، بولیے آپ نے کیا فرمانا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال،
مکہ کی گرم ریت پر دوپہر کے وقت تجھے لٹا کر تیرے سینے پر سل رکھ کر تجھے تڑپتے ہوئے دیکھنے والا امیہ بن حلف یہاں تڑپے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 نشانات لگائے اور بتایا کہ یہاں پر کون کون تڑپے گا۔ دوستو ہوا بھی کچھ یوں ہی کہ جنگ بدر کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانات لگائے تھے وہیں پر جس بندے کے بارے میں حضور نے بتایا تھا وہی بندہ وہیں پر تڑپ رہا تھا۔ دوستو اس جنگ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت کی اور فرشتوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔